السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان. یہ ایک فرسٹ ایور ڈیجیٹل ٹرانسمیشن، کمپلیٹ ٹرانسمیشن ٹمز میڈیا کی ٹیم آپ کے ساتھ سامنے لائی ہے وتھ ڈاکٹر معیز حسین. اور سر اس کو پورا ایک جب ریویوز دیکھ رہے ہیں لوگ شیئرز کر رہے ہیں، لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، تو ان کے کامنٹس پڑھ کے، ان کی شیئرنگ کا جذبات دیکھ کے یہ فیل ہو رہا ہے کہ دس واز اے گڈ ڈیسیژن دیٹ یو میڈ. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پرپز یہ تھا کہ عام طور پر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی ایسا چینل ہے جو مسلمانوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، مسلمانوں کا چینل ہے، وہاں ماہ رمضان کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ پروگرام ہوتے ہیں. جذبہ ایمانی بیدار کی جاتی ہے، علماء کرام آ کر اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ ہم اس پروگرام میں وہ ٹاپک ڈالیں جو عام طور پر نہیں. بالکل سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، انسانی نفسیات، انسانی رویہ، انسانی اخلاق، یہ سب چیزیں ڈالیں. تو اس سے ریلیونس یہ کہ ظاہر دین آیا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، دین آیا ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں. تو مجھے یہ بتاؤ، آج تو مجھے کچھ بزی تھا اس وقت، تو اسکرپٹ وغیرہ ہم لوگ چیک کر رہے تھے، تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں عجیب و غریب ایکسپیرینس. اچھا ہوا یہ کہ میں گئی تعلیم پہ، پہلے تو میں گئی ہاسپٹل، پھر لگی رپورٹس لینے. کل رات کو جو بلڈ ٹیسٹ کرایا تھا اس کی رپورٹس لینے گئی. وہ جب رپورٹس لے گی تو باہر ہاسپٹل کے باہر لوگ بڑی دعائیں دے رہے تھے، مطلب لوگ جو ضرورت مند لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پلیز اپنی جان کا صدقہ دے دو، تم صحت بہتر ہو جائے گی، اللہ شفا دے گا. تو وہاں پر مجھے چاند کی بات تھی تو میں نے فوراً سے نکال کے دے دیا. اچھا پھر مجھے لگا کہ مطلب ہوں گی اتنی گرمی میں کھڑے ہیں روزے کے اندر. پھر میں گئی افطار لینے. اب افطار لینے جب میں گئی تو ڈیفینیٹلی سموسے پکوڑے یہ لے رہے تھے. تو بہت ساری بچیاں تھیں اور بچے تھے، وہ آ کے مطلب آپ کو کھینچ رہے تھے اپنی طرف کہ ہمیں بھی تھوڑا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا چاہیے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں. اب مطلب اللہ کے واسطے دے دیں، رمضان ہے روزے کے لیے دے دیں، گھر میں اناج نہیں ہے. سر یہ جو ایونٹ ہوا اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں. بیکاز in front of the hospital, yes, there were people, there were fewer people, but when I was in front of the shop, اتنے سارے لوگ تھے کہ مجھے آخر میں فیل ہوا کہ ایک تو میں آگے دینا بھی چاہوں تو کس کس کو دوں، اور مجھے کیا پتہ چلے کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے. اچھا یہی ایکسپیرینس ہے جو بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیے بیسیکلی جو مانگتا ہے وہ بھکاری. ویسے تو ہم میں سے ہر شخص بارگاہ الہی میں بھکاری ہے. کوئی شفا کی بھیک مانگتا ہے، کوئی رزق کی بھیک مانگتا ہے، کوئی اولاد کی مانگتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی دعا کی بھیک مانگتا ہے. تو ہم سب بھکاری ہیں. مگر اس بارگاہ میں ایک مجھے کہانی یاد آئی، بڑے برسوں کے بعد وہ یاد آئی آج اتفاق سے اس ٹاپک پہ، کہ ایک بادشاہ تھا. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ یا جو بھی اس کے سپاہ شکار کرتے، شکار کرتے کرتے وہ ایک ہرن کے پیچھے بھاگا اور کہیں راستہ بھول گیا، جنگل میں وہ کھو گیا. اب وہ پریشان ہوا، اکیلا، مجھے راستہ بھی نہیں پتا میں کیسے جاؤں گا، اور میرے سپاہی بھی نہیں ہے اور اندھیرا ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں رات کہیں گزار لوں، صبح راستہ مل جائے گا یا میرے سپاہی مجھے ڈھونڈے آ گئے. اس نے کہا رات کا گزاروں، بھرپور جنگل ہے. تو اس کو دور ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا. وہ جھونپڑے میں داخل ہوا اور اس جھونپڑے میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا چارپائی پہ، اور کچھ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، روٹی وغیرہ. تو بادشاہ نے اس کو یہی بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے گیا، اس نے کہا میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا تھا اور راستے میں بھول گیا راستہ، تو کیا آپ اجازت دیں گے میں اگر رات کو گزاروں جنگل میں؟ تو خطرناک جانور بھی. اس نے کہا بالکل لے، روٹی بھی اس کو دی ہوئی، تو بھی کھا لے، یہی میرے پاس. بادشاہ وہی سو گیا. صبح جب اٹھا تو اس نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، بزرگ کا شکریہ ادا کیا. اور بہت ہی غریب آدمی تھا، اس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور سامان بھی نہیں تھا. اس سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں ہمت بھی نہیں ہے، تو بس گزر بسر ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کو بتایا کہ میں اصل میں بادشاہ ہوں، اور آپ کو میں نے نہیں بتایا کہ بتایا تم کس قسم کے انسان ہو. تو میں بڑا متاثر ہوا تمہاری مہمان نوازی سے. اس نے اپنی انگوٹھی نکال کے دی اور کہا رکھو یہ، جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تم اس انگوٹھی کو دکھاؤ گے تو سارے دروازے محل کے کھل جائیں گے اور تم میرے کمرے خاص میں آ جانا، جو بھی تمہاری حاجت ہو، ضرورت ہو، میرے پاس آ. خیر وہ چلا گیا. اس نے انگوٹھی رکھ لی. کچھ مہینوں کے بعد بڑا شدید طوفان آیا، بارش آئی،
اور اس बेचारे का झोपड़ा भी गया, उसका सामान भी गया, कुछ नहीं था उसके पास सिवाय उस बादशाह के। सही। उसे एकदम से ख्याल आया कि बादशाह सलामत ने कहा था तो अब इस वक्त में जरूरत अब मुझे नीड है, अब मुझे नीड, ठीक है। तो वो बेचारा उसने अंगूठी ली और सफर किया करके 1-2 दिन के बाद वो पहुंचा महल में। जहां जहां अंगूठी दिखाता गया दरवाजे खुलते गए और आखिर में वो कमरे खास में चला गया। एकदम से रुक गया। बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहा था और नमाज का इख्तिताम था। वो इंतजार करने लगा कि बादशाह सलामत नमाज पढ़ ले तो मैं अपनी हाजत बयान करूं। तो बादशाह ने नमाज का सलाम फेरा, उसके बाद हाथ उठाए और रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगा कि परवरदिगार मुझे ये भी दे दे, मुझे ताकत दे दे, मुझे वगैरह वगैरह मांग माफ कर दे मुझे। इतने ये पलटा, तो पलटने की जो आवाज आई तो बादशाह चौंका। उसने कहा कौन, तुम कैसे आ गए, कौन हो तुम? उसने बादशाह सलामत को अंगूठी दिखाई तो बादशाह पहचान गया। अच्छा तो तुम आए थे तो जा क्यों रहे हो वहां पे? वो पलट के जा रहा था। कहता बादशाह मैं जरूरतमंद था, भिखारी था, आपके पास आया था। उसने कहा फिर जा क्यों रहे हो? कहता बादशाह सलामत जब मैं आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप मेरे से बड़े भिखारी, तो अगर आप उससे मांग रहे हैं जो सबको अता करता है तो मैं आपसे क्यों लूं, मैं उससे क्यों ना मांगूं? डायरेक्ट क्यों ना मांगूं? डायरेक्ट। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर इसको समझा जाए तो एक बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर। हम जाएंगे अभी देखेंगे आगा अब्बास साहब को, लेकिन इसके बाद हम आके डॉक्टर मोई से जरूर सवाल पूछेंगे कि जब मैं किसी को कोई चीज देती हूँ या देता हूँ तो क्या मैं वसीला हूँ या मुझे जज करके किसी को कुछ देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह के मरीज़ इस तरह की कैफियत से दो चार रहते हैं। रमज़ान में लोग डरते हैं रोज़ा रखते हुए कि हमें पूरे रोज़े में यूरिन पास नहीं हुआ। गुर्दे और मसाने के जो मरीज़ होते हैं वो इस किस्म की कैफियत से दो चार होते हैं। तो मैं उनके इस मसले के हल के लिए एक बात अर्ज़ करूँ, ये जो मूली है, मूली का रस जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर गुर्दे और मसाने की तकलीफ़ की वजह से पूरे दिन यूरिन पास नहीं होता है और वो टेंशन में आते हैं कि हमें यूरिन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो पानी तो नहीं पीते हैं रोज़े में, तो वो टेंशन में आते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम उनकी इससे सॉल्व होगी। मूली का रस निकालें और मूली का रस निकालने के बाद सिर्फ 2 औंस मूली का रस सहरी के टाइम पर, सहरी करने के तकरीबन 10 मिनट या 20 मिनट के बाद 2 औंस सिर्फ मूली का रस पिएंगे तो उनको दिन भर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का पानी, अगर ये कोई किसी को पसंद नहीं है तो नारियल का पानी पीने से भी उनका यूरिन पास होना बंद नहीं होगा और उनका मसाना भी अच्छा काम करेगा और यूरिन साफ भी इसी से होता है, नारियल के पानी से, मूली के पानी से। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी ये भी शिकायत करते हैं कि ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, कि शुगर जब हाई हो जाती है तो पूरी रात में 2-3 दफ़ा पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अगर आप परेशान रहते हैं कि रात में 2-3 मरतबा यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना होता है और नींद भी डिस्टर्ब होती है लोगों की, तो किसी भी हालत में एक तो यूरिन कभी भी ना रोकें। यूरिन को रोकने की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। कभी भी यूरिन किसी भी हालत में ना रोकें। आप किसी भी सवारी पे जा रहे हो, आप कोई अच्छी जगह, कोई अच्छे रेस्टोरेंट या कोई भी रास्ते में अगर टॉयलेट भी पड़ता है, आप रुकें, वहाँ आप पहले यूरिन पास करें। जब लोग यूरिन को पास होने से रोकेंगे, पेशाब बर्दाश्त करेंगे, तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ये अहादीस में बात आई है, कभी भी पेशाब ना रोकें। अच्छा, अब शुगर की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि पेशाब रात भर में कई दफ़ा उठना पड़ता है पेशाब फिरने के लिए, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी कलौंजी, तकरीबन 21 या 25 दाने या 27 दाने कलौंजी आप खा लें, चबा के कलौंजी आप खा लें, उसके बाद आप सो जाएं। तो आपको ये बार बार जो यूरिन पास करने के लिए जहमत उठानी पड़ती है वो नहीं होगी और आपकी, मज़े की बात है, आपकी शुगर भी उससे कंट्रोल में रहेगी। तो ये जितने भी यूरिन के मसाइल आप लोगों के साथ हैं वो इस
چھوٹی سی باتوں سے, چھوٹے سے نسخے سے آپ اپنا سولو کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, میں ہمیشہ وہ نسخے بتاتا ہوں جو بے ضرر ہوں, وہ چیزیں بتاتا ہوں جو بہت آسانی سے آپ کو مہیا ہو جائیں, آپ کو مل جائیں, آپ کے گھر میں سے نکل آئیں. میں 4-6 جڑی بوٹیوں والے نسخے بھی بتا سکتا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں میرے پاک نبی کے جو نسخے ہیں, جو غذا سے انہوں نے بیماریاں ٹھیک کرنے کے طریقے بتائے ہیں, میں لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو میرے پاک نبی کے نسخے ہیں. اور غذا کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس میں اعتدال سے نہ بڑھ جائے, ورنہ غذا کبھی نقصان نہیں دے گی آپ کو. غذا میں صرف اعتدال کا خیال آپ کو رکھنا ہے, آپ کو وہ غذا صرف فائدہ دے گی, نقصان نہیں دے گی. جہاں اعتدال سے زیادہ آپ بڑھ جائیں گے, جیسے اگر کلونجی آپ کو میں نے کہا کہ 21 یا 27 یا 25 دانے کھائیے, اگر آپ 1 ٹی اسپون کھا لیں گے تو نقصان ہوگا آپ کو. آپ کہیں گے اس میں تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. علاج تو ہے, لیکن ہر چیز کا اعتدال سے بڑھ کے استعمال نقصان کرتا ہے. زیادہ کلونجی اگر آپ کھائیں گے, جگر خراب ہو جائے گا. کلونجی کو احتیاط کے ساتھ کھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے, لیکن اس کے کھانے کے اوقات ہیں, اس کے کھانے کے طریقے ہیں, اس کے کھانے کی مقدار ہے. ہمیشہ ہر چیز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے تو آپ کو ہمیشہ اس کے فائدے ملتے رہیں گے. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ آغا عباس صاحب. سر میں نے ایک سوال سے چھوڑی تھی بات, تو پلیز اس کا جواب بتا دیجیے. دیکھیں جی, فرسٹ آف آل 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں مدد کرنے کی, امداد کرنے کی, تو ہمیشہ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. چیریٹی بگنز فرام ہوم. آپ کے گھر والوں میں پہلے تو بہت ہی خون کے رشتے جو آپ ہیں, ان کو کسی ضرورت ہے, آپ رمضان میں زکات دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنی. اس کے بعد وہ نہیں ہے تو پھر اپنے دوسرے رشتہ دار ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اگر لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے لیے کام کرتے ہیں, ان میں سے کسی ضرورت ہو پوری کریں. یہ پہلی فرض ہے آپ کے اوپر. یہ جو رشتے ہیں آپ کے انر سرکل, آؤٹر سرکل وغیرہ. اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کا سوال یہ کہ اگر میں بہت سارے ادارے بھی جو فلاح بہبود کا کام کرتے ہیں, این جی اوز ہیں, تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان این جی اوز میں وہ کون ہے جو کام کرتی ہے, جو ہمارا پیسہ کام خیر میں لگاتی ہے. ہاں, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتی ہوں, رائٹ, کہتے ہیں نا مجھے اللہ نے بتایا, مجھے اللہ نے وسیلہ بنایا کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں. تو جب میں وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہوں تو میں تو ہیلپ نہیں کر رہی, وہ میرے تو خدا ہیلپ کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ وہ شخص ضرورت مند ہے کہ نہیں. اب دیکھیں, بھکاری تو بہت قسم کے ہوتے ہیں. کوئی اقتدار کا بھکاری, کوئی پاور کا بھکاری, کوئی وزارت کا بھکاری, ہے نا, کوئی کسی اور چیز کا بھکاری. تو کیا وہ شخص واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں؟ اس میں پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مجھے کبھی ایک شخص نے ایک بات کہی تھی, مطلب اس بات سن کے میں ہل گیا تھا کہ لعنت ہے ایسے معاشرے پہ کہ جس معاشرے میں کسی انسان کو اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے, اور اس معاشرے میں وزیر اور امیر اور لوگ جو ہے یہ رات کو پیٹ بھر کے کھائیں اور ان کے پاس دنیا کا ہر آرام اور آشائش موجود ہو, اور کسی کو ہاتھ پھیلانا پڑے. تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں, بیسیکلی ہم ڈر جاتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, اچھا جی تم دیکھنا کورٹ کے باہر تمہیں خاص قسم کا فقیر ملے گا. کورٹ کے باہر کیوں؟ ہر آدمی جا رہا ہے اپنے کیس کے لیے, تو اندر سے اس کو ہوتا ہے میں کیس جیت جاؤں تو وہ پیسے دے دے گا. ہسپتال کے باہر لوگ ہوں گے, ہوٹل کے باہر ہوں گے, کچھ جگہ ایسی ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں مگر یہ پروفیشنل بیگرز ہیں. صحیح. میری پیاری عوام, ہمیں آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک اپیل ہے چیز, آپ کے ووٹ مانگنے کی. ہم جائیں گے, دیکھیں گے یوگی وجاہت کو, جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو صدقات خیرات ہم کرتے ہیں اس میں کیا اماؤنٹ میٹر کرتی ہے کہ نیت. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان اپنے آب و تاب کے ساتھ ہیں جی, اور ہم رفتہ رفتہ اب اس مقام پہ آ رہے ہیں جہاں پہ اب رمضانوں کے روزوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو رہی ہے, اور ہم زیادہ عید کے قریب ہیں, اور جو آغاز رمضان تھا, جب ہم نے استقبال رمضان کیا تھا, اس سے ذرا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی فاصلہ اب عید کے قریب ہو رہا ہے اور آغاز سے دور ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ سفر جو ہم نے طے کیا ہے یہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، اور الحمدللہ یہ ایسے ہی رہے، لیکن کچھ سفر ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد جسم بھی دکھ جاتا ہے اور ہمارے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. یہ ہے عام زندگی میں جو ہم چلتے پھرتے ہیں. آج میرا موضوع جوڑوں کے درد ہے. جوڑوں کے مرض کے جو مریض ہے، مرض میں مبتلا افراد، سب سے پہلے ان کو جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ہے BMD، بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ. یعنی ہڈیوں میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی یا منرلز کی کمی تو نہیں ہوگی. یہ درد جبھی ہوگا جب آپ کے جسم میں کیلشیم کی، وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہوگی، تو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے. یہ پہلا ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا آرتھوپیڈک ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے مشورے پہ عمل کیجیے. لیکن غذائی معاملات میں میں آپ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں. جہاں اور چیزیں آپ لے رہے ہیں، جہاں اور مہنگے مہنگے پھل خرید رہے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں آ رہی ہیں، تلے ہوئے سامان کی، تو بیکری سے آپ نے پورا سامان اسٹاک اٹھا لیا ہوگا، اس میں رول بھی ہوں گے جناب، تو چھوٹے چھوٹے آج کل چل رہے ہیں سموسے، وہ بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تل کے لڈو آتے ہیں. تل، جی ہاں، وائٹ تل ملتا ہے، ویسے بلیک بھی ہوتے ہیں. تل کے لڈو لے لیجئے اور کوشش کریں کہ تل کے لڈوؤں کا استعمال بھی آپ جاری رکھیں، کیونکہ تل کے لڈو کھانے سے آپ کے جسم میں خاصی مقدار میں جو منرلز کی کمی ہے اور خاص طور سے کیلشیم کی، وہ کمی پوری ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ اب جوڑوں میں وہ درد نہیں ہو رہا جو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکھانے آتے ہیں، مکھانوں کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا، مکھانے کی بات یہ ہے کہ اگر مکھانے آپ تھوڑے سے کھا لیں تو پیٹ میں جا کے وہ خاصا ایسی دیر تک ایسا لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے خوب چیزیں کھائی ہوئی، پھول جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کم کھانا ہو، جن لوگوں کو وزن کم کرنا ہو، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن جوڑوں کے مریض کے لیے مکھانے کمال کی چیز ہے. تیسری چیز جو احتیاطاً استعمال کرنی ہے، اور سنگاڑے. لیکن سنگاڑے میں ایک نقصان یہ ہے کہ سنگاڑے کھانے والے کا کرٹن لیول، یعنی کڈنی کے لیے تھوڑا سا وہ نقصان دہ ہے، تو کڈنی لیول ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے جو گردے کے مریض ہیں ان کو سنگاڑے استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ جوڑوں کے مریض بھی ہوں. مکھانے سب سے احتیاطاً چیز ہے، اور سب سے اعلیٰ چیز اگر اس میں کہوں تو وہ تل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں تیل موجود ہے سرسوں کا یا تل کا، تو اس میں تھوڑا سا آپ نے لہسن کو کاٹ کے ڈال دیں، جلا لیں گرم کر کے، اور وہ والا تیل جوڑوں میں لگا لیجیے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. یوگ یہاں پہ جن چیزوں کا استعمال ہمیں بتاتا ہے اس میں تل کا تیل اور سرسوں کا تیل بہت ہی معاونت کرتا ہے درد سے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی احتیاطیں ہیں، آپ یہ کر لیں تو زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہو جائے گا. اور رمضان میں جب آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ کے جوڑ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور عبادات آپ ایسے ہی کر سکیں گے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک. اینڈ سر، نوٹ ڈو ووٹ لو. اس پر بات کروں کچھ، لیکن مزید لگتا ہے کہ کچھ اور بولوں میں اس پر بات نہیں. میں صحیح کہ غلط بات نہیں. زمین بکتے ہیں، انسان بکتا ہے، غیرت بکتی ہے جس میں غیرت نہ ہو. جو سفید پوش ہوگا، غیرت مند ہوگا، وہ آدمی کبھی نہیں بکے گا، اصولوں سے ہٹے گا نہیں، جو بھی ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو وہ پھر نوٹ لے کر ووٹ دیتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہ صرف نوٹ نہیں لے رہا، وہ اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہا ہے. صحیح. He's selling the future of his children. اس کو سوچ نہیں ہوتا. وہ جنریشن ختم ہوگی بات. تو اب میں نے جیسے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ ہر قسم کے بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا شخص ڈیزرونگ ہے، چاہے وہ ووٹ ہو، چاہے وہ کسی کو آپ نے زکات دینی ہے. تو یاد ہو زکات کا تو فکس ہے 2.5% فار سرٹن اماؤنٹ. اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہو، اس کے اوپر پھر آپ کو زکات واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. اچھا، صدقہ خیرات اس پہ کوئی قید نہیں ہے، جتنی آپ کی مرضی ہو. تو نیت دیکھی جاتی ہے. اصل میں نیت سے بھی ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے. یہ جو حب مال ہے، محبت مال ہے، کیا آپ پیسہ دیتے ہوئے تڑپتے ہو، دکھ ہوتا ہے، تو پھر وہ بیکار ہے. مگر آپ دیتے ہو کہ میرے رب کا مال ہے، مجھے اس نے دیا ہے، تو میں اسی کی راہ میں خرچ کروں. یہ میں 1 روپیہ بھی اگر اس نیت سے خرچ کیا تو وہ کروڑوں کے برابر. ایک میرا سوال تھا، وہ بالکل ہی آؤٹ آف آرڈر آیا ہے ذہن کے اندر میرے،
اور وہ یہ تھا کہ جب ہمارے پولیٹیشین عوام سے ووٹ مانگتے ہیں تو اس جگہ ہوتے ہیں جہاں ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اور جب عوام ووٹ دے دیتی ہے تو پوری کی پوری عوام نیچے آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کمال کی بات یہ ایکچولی ہے. تو ایسا کیوں ہم ایسا کام کریں کہ جس میں ہمارے ہاتھ نیچے ہیں؟ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا. مجھے اگر لینا ہے تو صرف تیرے دربار سے لوں گا اور کہیں سے. تو مجھے لینا ہے تو میں صرف تیرے دربار سے اور کہیں سے نہیں لوں گا. تو سر نیت کا عمل جو ہے اس کے اندر، ہمارے خیرات میں، اپنے صدقات کے اندر، وہ زیادہ ہے بنسبت کوانٹٹی اماؤنٹ سے. لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی مصیبت ہے تو بڑے پیسے نکالیں گے، چھوٹی مصیبت ہے تو چھوٹے پیسے نکالیں گے. لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کرنا ہے، بہت چھوٹا کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا. کیا زیادہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پلس وہ جو دولت آپ ہے، وہ دولت آپ نے حلال کمائی، حرام کمائی. صحیح. حرام کی دولت سے کروڑ روپے آپ دے دیں، اللہ پتہ نہیں اس کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر ایک شخص جو محنت سے رزق حلال کماتا ہے، اس میں رب کو راضی کرنے کے لیے فرض سمجھتے ہوئے وہ خوشی خوشی اس پیسے کو دیتا ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں، جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کا کبھی پرچار نہ، یہ آپ کے، بلکہ تو میرے خیال میں مولا کائنات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ شخص آپ کو دیکھے تو وہ شرمندہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہمیں اپنانا چاہیے اسلامی معاشرے میں. ہم کسی کو دیں اور دیں اس لیے کہ میرے پاس جو مال ہے میرے رب نے شاید تمہارے لیے دیا. صحیح. انسان صرف ضرورت مند پیسے کا نہیں ہوتا، کھانے کا نہیں ہوتا، لیکن انسان کی سب سے جو بڑی ضرورت مجھے فیل ہوتی ہے وہ انصاف کی. اور وہ لوگ جو انصاف نہیں دے پاتے وہ سب سے بڑے بھکاری ہیں. ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے ڈاکٹر موئیز کی ہیبٹ، جب واپس آئیں گے تو ہم سے مزید بات کریں گے. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم دوستوں، ہم ہیبٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہیبٹیں جو آپ کی زندگی میں بڑی کامیابی دے سکتی ہے. تو ایک یہ عمل ہے، ایک یہ بیہیویئر ہے، یہ شاید ہیبٹ بن جائے تو آپ کی جان بچا سکتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہوگا. سیٹ بیلٹ، یہ سیٹ بیلٹ آپ نے لگایا گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے. یہ ایک بار بار عمل کرے تاکہ یہ عادت بن جائے. اس کے بعد آپ گاڑی سٹارٹ کریں اور پھر آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر آپ نے گاڑی نکالی. عادت ڈالیں، یہ جان بچا سکتی ہے. ویلکم بیک. اور سر ہم بات کر رہے تھے انصاف کی. ضرورت مند تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے بڑی ضرورت اسپیشلی ہمارے معاشرے میں وہ ہے انصاف کی. دیکھیے انصاف اگر ہوگا، عدل اگر ہوگا تو پھر وہ ضرورت مند جن تک روٹی نہیں پہنچتی شاید وہ پہنچے گی. سب سے بڑی بات میں نے ایک دفعہ کسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جس معاشرے میں چند چیزوں کی میں نے بات کی تھی، ان میں سے ایک تعلیم تھی، ایک خدمت خلق یا علاج وغیرہ، ایک روٹی تھی، اور ایک تھا انصاف. میں نے کہا جس معاشرے میں عدل اور انصاف، اچھا عدل اور انصاف پہ سمجھنا ضروری ہے. پاکستان میں انصاف ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا. صحیح. عدل کا مطلب ہے بیلنس کے ساتھ. میں غریب ہوں، میں نے دستک دی کورٹ کے دروازے پہ، میری سنی جائے. میرے بعد کوئی بڑا وزیر آیا، جتنا ٹائم میں اس کو سنتا ہے اتنے ٹائم میں مجھے بھی سنے. اس کو انصاف ملتا ہے اتنے ٹائم میں مجھے انصاف. وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ عدل نہیں ہے. برابری کی بات نہیں ہے. تمام شہری برابر ہے، امیر غریب پڑھا لکھا ان پڑھ تمام برابر. ہر انسان اس ملک کا شہری ہے، اس کو برابر کے حقوق ہے. اس حوالے سے عدل نہیں ہوتا، انصاف ہوتا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو اور انصاف ہو، اس معاشرے میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ظلم پیدا ہوتا ہے. ان دی ایبسنس آف عدل ظلم پیدا ہوتا ہے. جب ظلم معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو ظلم بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے. کسی کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے، کوئی بھوکا رہ جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں اور ملتا. جس معاشرے میں نہ عدل ہو اور نہ انصاف،
वो अदल और इंसाफ ना हो तो माशरा, इंसानी माशरा हो ही नहीं सकता। सही। अक्सर दुनिया के अंदर बहुत सारे माशरे हैं जहाँ अदल और इंसाफ दोनों है। कुछ हमारी तरह मुल्क है जहाँ सिर्फ इंसाफ है, अदल नहीं। असल में होता क्या है, जो लोग इख्तिदार के ऊपर होते हैं उनको ताकत का घमंड होता है, और ताकत के घमंड में इंसान की आंखों पे पट्टी है। अब वो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर वो हरबे इस्तेमाल करेगा जिससे शायद दूसरों को एहतसाल हो, दूसरों के साथ ज्यादती हो। तो हम इस बात को जरूरी समझते हैं कि अगर आपने किसी को हेल्प करनी है, किसी को देना है, इंसाफ भी, अच्छा अदल शुरू होता है घर से, तो अगर आपने किसी को देना है, अदल और इंसाफ देना है तो घर से दें। और जब किसी जरूरतमंद को कोई जरूरत हो और आप देते हो तो बराए करम चेक जरूर कर ले कि आया वो जरूरतमंद है या नहीं, या फिर वो सिर्फ प्रोफेशनल है। सही। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस से गोल्डन वर्ड्स, लेकिन जब आएंगे तो डॉक्टर मोइस से पूछेंगे क्या सदकात और खैरात करने के लिए किसी बुरे इवेंट का या किसी बुरी खबर का वेट करना चाहिए, या हमें वो अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है ठीक पहुंचे। बुरा वक्त भी चला जाता है, अच्छा वक्त भी चला जाता है, कभी वक्त एक साथ नहीं रहता। हर गुजरने वाला पानी दरिया में से एक नए पानी को लेके आता है। तो जिस वक्त से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी मुश्किल दौर है, ये गुजर जाएगा इस यकीन के साथ कि अच्छा दौर फिर आएगा। वेलकम बैक। और सर मैंने आप सवाल इसलिए पूछा कि अक्सर जब किसी घर में कोई इंतकाल होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मुसीबत आती है, तो फौरन से सदकात और खैरात शुरू हो जाते हैं। तो हम एक बुराई और उसका वेट ही क्यों करते हैं? क्या मुसीबत है, क्या हम सदकात और खैरात रेगुलरली नहीं कर सकते? देखिए, अगर तो आपका ईमान है कि आपका रब आपको रिस्क रोज देता है, तो उस रिस्क में से सदका खैरात आपने रोज निकालनी है, चाहे कोई मुसीबत हो या ना। ये तो फैक्ट है कि मुश्किल के वक्त आप सदका निकाले, अल्लाह मुश्किल डाल देता है। मगर मुश्किल ना भी हो तो देखें, आपकी जान है, आपकी जान है, आपके जिस्म में दौरान खून है, आपका हार्ट चल रहा है, आपके लंग्स चल रहे हैं, तो ये भी तो एक बड़ा सिस्टम चल रहा है ना। तो आप सदका और खैरात निकालते वक्त ये सोच के निकाल के, परवरदिगार आज तूने मेरे दिल को बंद नहीं किया, आज मुझे खुराक दे दी, आज मुझे रिस्क दे दिया, तो परवरदिगार ये मैं तेरे उन बंदों को जिनको जरूरत है उनके लिए मैं पैसे। सर जब हमारे पास कोई चीज मांगना है तो उसको हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि वो उसने हमारे पास आया तो हम वसीला बने। सूफिया करम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर कोई आपके पास आता है जरूरतमंद और आप उसकी जरूरत पूरा करते हो, तो इसमें आप का कोई कमाल नहीं है। आप ये सोचो कि उसकी वजह से आपको नेकी करने का मौका है। ब्यूटीफुल। अगर कोई शदीद गर्मी में कोई आपसे पानी तलब करे और आप उसको एक गिलास पानी पिला दे, उसका शुक्रिया कि उसने आपसे पानी मांगा, आपने दिया, मगर उसने कबूल किया ना, कर कबूल किया उसने, तो उसने आपको मौका दिया एहसान करने का, नेकी करने का। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, एहसान सिर्फ हमारे रब का है। इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आज उसका बुरा वक्त है, आप उसकी हेल्प करें, कल आपका बुरा वक्त आएगा, अल्लाह आपको वसीला दे देगा। अच्छा सर, हम देखते हैं मुल्कों किसी भी मुल्क को जब देखते हैं, किसी इकोनॉमी को हम देखते हैं, जिस तरह की सीरिया है, जिस तरह के दूसरे ममालिक है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है उस तरह बहुत सारे एनजीओ खुल गए, बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुल गए। तो सर ये किस बात की नुमाइंदगी करता है? एनजीओ से ज्यादा खुलना किसी मुल्क में इस बात की निशानदेही कि उस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं है, उस मुल्क में जुल्म है, उस मुल्क के अंदर गुर्बत है, और उस मुल्क में ऐसे हुक्मरान है कि जो लोगों का खून चूसते हैं। देखिए, एनजीओ की जरूरत तब पेश आती है जब उस मुल्क में जरूरत हो। तालीम के लिए एनजीओ होती है, हेल्थ के लिए एनजीओ होती है, राइट्स के लिए एनजीओ होती है, इंसान को कोई भी किस्म की परेशानी हो, तकलीफ हो, बहुत सारी चीजों के लिए होती है। कब होती है? जब माशरे में वो चीज मिस होती है। और माशरे में मिसिंग क्यों होती है? जब हुक्मरान ऐसे हो जिसकी वजह से ना तो इंसाफ हो, उनका खून चूसा जाए, लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, तो इस वजह से। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और जब आप किसी की मदद करें तो हमेशा उसके शुक्रगुजार हो कि वो आपके पास आया, और आने के बाद उसने आपकी मदद को कबूल किया, क्योंकि ये भी टू वे स्ट्रीट है। ये ना सोचे अगर आप दे रहे हैं तो एक वन वे स्ट्रीट है, आप ही देना बड़े तुरम खाने, ऐसी कोई बात नहीं। उस शख्स ने आपको मौका दिया कि आप ये निकल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं आप हिस्सा बने हमारे रमजान ट्रांसमिशन का और जीते हैं गिफ्ट हैम्पर, सो डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, दैट इज माइंड साइंस ऑफिशियल।
ہمارے سارے اسپانسرز کے جو نام اس اسکرین پر آ رہے ہوں گے, آپ ان کی پیجز کو فالو کریں یا لائک کریں اینڈ شیئر دا ٹرانسمیشن ایز مچ ایز یو کین. جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ایک گفٹ ہیمپر جیتنے کے. اللہ